السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، افغان جنگ کے جانی اور مالی نقصانات سے متعلق امریکن یونیورسٹی کے محققین کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے میڈیا میں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے اور اس میں تفصیلات دیے گئے ہیں کہ خرچہ کتنا آیا امریکہ کا اور جانی نقصان کتنا ہوا امریکہ کا، افغانیوں کا، طالبان کا اور جنگجوؤں کا جو طالبان کے خلاف لڑتے رہے ہیں، افغان فوج کی تنخواہوں پر کتنا خرچہ آیا، اور یہ تمام تفصیلات پوری ایک ڈیٹیل رپورٹ ہے، زبردست قسم کی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ افغانستان میں شکست اشرف غنی حکومت کی ہوئی ہے یا جو بائیڈن کی اور امریکن حکومت کی ہوئی ہے۔ جو بائیڈن کے حوالے سے بھی خبریں آئی ہیں کہ جی ان کی مقبولیت میں بھی 7% کمی آئی ہے۔ یہ جو انخلاء کا معاملہ ہوا ہے، یعنی کابل فتح ہو جانے کے بعد، طالبان کے کابل میں داخل ہو جانے کے بعد یہ 5 دن میں امریکی صدر جو بائیڈن کی مقبولیت میں 7% کمی آئی ہے۔ یہ بھی سروے رپورٹ آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سابق صدر ہیں، انہوں نے بھی بہت شدید تنقید کی ہے اور انہوں نے جو بائیڈن پر تنقید کی ہے کہ جو بائیڈن نے جس انداز سے امریکہ کو جو فوجیوں کا انخلاء کیا ہے، فورسز کا انخلاء کیا ہے، اور جو کابل میں صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس سے امریکہ کے لیے اس سے زیادہ شرمندگی تاریخ میں کبھی ہو نہیں سکتی۔ تو امریکہ اس وقت بہت ہی پریشان ہے افغانستان کی صورتحال پر کہ 20 سال تک ہم نے جنگ لڑی، اتنا خرچہ کیا، افغانیوں پہ خرچہ کیا، اپنی فورسز پہ خرچہ کیا، جانیں گئیں لوگوں کی، 1.25 لاکھ لوگ اس جنگ میں 20 سال کے دوران مارے گئے ہیں۔ جو امریکن محققین کی ایک جو تحقیقاتی ایک رپورٹ ہے، یہ اس کے بارے میں بتاؤں کہ براؤن یونیورسٹی ہے امریکن، اور اس کے محققین کی ایک رپورٹ ہے جو فوربس میگزین نے چھاپی ہے، کاسٹ آف وار کے نام سے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 20 سال کے دوران امریکہ نے 2260 ارب ڈالر اس افغانستان میں جنگ پر خرچ کیے، اور جو فریقین کی جو ہلاکتوں کی تعداد ہے مجموعی طور پر وہ تقریباً 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ 1.25 لاکھ انسان 20 سالوں میں افغانستان میں صرف امریکہ نے، اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے ظاہر ہے ان کی جانیں گئی ہیں۔ اور یہ جو 2260 ارب ڈالر ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کے بل گیٹس سمیت جو 30 مالدار اور دولت مند شخصیات ہیں امریکہ کی، ان کی تمام جو دولت ہے ان سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ 2260 ارب ڈالر کی جو رقم بتائی جا رہی ہے، یہ 30 امریکیوں یعنی مالدار امریکیوں کی دولت سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کی تفصیل میں جو رپورٹ کی تفصیلات ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2500 امریکی فوجی اس جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں، اور 4000 جو ہیں امریکی سول کنٹریکٹرز وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں، جان سے گئے ہیں۔ افغان ملٹری فورسز کے جو اہلکار ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں، ان کی تعداد جو ہے 69,000 ہے، 69,000 69,000 جو ہیں افغانی فورسز کے اہلکار جو ہیں، یعنی افغانی فوج پولیس جو ہے وہ بھی ماری گئی ہے اس جنگ میں، اور 47,000 جو ہیں سویلین بھی اس جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں ظاہر ہے زیادہ تر افغانی ہی ہیں۔ 47,000 69,000 افغان فورسز کے اہلکار، فوجی اور پولیس، اور 47,000 سویلینز، یہ افغانستان کا نقصان ہوا ہے۔ اور 2,500 امریکی جو ہیں فوجی اہلکار، یعنی نیٹو اور امریکی سب ملا جلا کے، اور 4,000 جو ہیں سول کنٹریکٹرز جو ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اپوزیشن جو جنگجو تھے، اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے مزاحمت کار جو تھے،
جو ہلاک ہوئے ہیں اس جنگ میں ان کی تعداد 51,000 سے زائد جو ہیں جنگجو اس میں جو طالبان کے خلاف لڑتے رہے ہیں، یعنی وہ جو ان کے خلاف لڑتے رہے ہیں 51,000 جو طالبان اور یہ باقی جو امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے افغان حکومت کے خلاف، ان کی تعداد ہے 51,000 جو اس میں شہید ہوئے ہیں یا مارے گئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں۔ اچھا، زخمی ہونے والوں کی جو امریکی فوجی ہیں، 20,000 سے زائد امریکی فوجی ہیں اور سول کنٹریکٹرز جو زخمی ہیں، اور ان کے علاج معالج کے لیے جو ہے $300 ارب جو ہیں ابھی تک خرچ ہو چکے ہیں، اور مزید $500 ارب جو ہیں اس پر مزید خرچ ہوگا ان زخمیوں پر، یہ امریکی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ اور امریکہ نے یہ جنگ ایک تو قرضہ لے کر جنگ لڑی ہے اور اس قرضے پر سود بھی دے رہا ہے۔ یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ابھی تک جو سود دیا گیا ہے اس جنگ کے قرضے کی مد میں، وہ $500 ارب جو ہیں کی رقم ادا کی جا چکی ہے سود کی مد میں، اور یہ رقم جو ہے اس کی یہ $500 ارب جو ہیں یہ اس $2260 ارب جو ہیں کل لاگت جو ہے جنگ کی اس میں شامل ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرضہ جو لیا گیا ہے اس پہ سود آگے بھی دینا پڑے گا، اور یہ 2050 تک جو ہے یہ سود کی رقم جو ہے قرضے پر جو جنگ کے لیے قرضہ لیا گیا ہے اس پر سود کی رقم 2050 تک جو ہے $6,500 ارب تک پہنچ سکتی ہے، یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ اس طرح ہر امریکی شہری کے حصے میں $20,000 جو ہیں کا قرضہ واجب الادا ہو جائے گا۔ اور اس طرح بھی اگر کہیں کہ امریکہ روزانہ کی بنیاد پر افغانستان میں $30 کروڑ روزانہ کی بنیاد پر خرچ کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود جنگ ہار گیا، جنگ جیت نہیں پایا، اور یہ رقم $2260 ارب جو ہیں، یہ رقم اگر افغانی جو 4 کروڑ افغانی عوام ہے، ٹوٹل آبادی افغانستان کی 4 کروڑ، تو ان میں اگر یہ تقسیم کی جائے $2260 ارب کی رقم، تو یہ کہا گیا ہے کہ ہر افغانی پر، ہر ایک افغانی پر، یعنی فی افغانی روزانہ کی بنیاد پر $50,000 خرچ ہوتا رہا ہے، یعنی ایک افغانی پر $50,000 ڈیلی، اور یہ 20 سال تک خرچ ہوتا رہا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ افغانیوں کو $50,000 تو کیا، آپ $1,000 $2,000 $3,000 آپ مہینے کے دے دیتے تو افغانی تو سکھی ہو جاتے، اور یہ اتنی جانیں بھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو یہ رپورٹ سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت غلط فیصلہ تھا امریکہ کا، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بل گیٹس ہیں اور امریکہ کے جو بل گیٹس سمیت 30 بڑے طاقتور اور مالدار جو ہیں، دولت مند شخصیات ہیں، ان کے بھی جو ٹوٹل رقم ہے اس سے بھی یہ رقم کہیں زیادہ ہے۔ اچھا، اس رقم میں سے کہا جا رہا ہے کہ $800 ارب جو ہیں وہ جنگ پر براہ راست خرچ کیے گئے ہیں، اور $80 ارب جو ہیں، یہ بڑا کام کا جملہ کہہ رہا ہوں کہ $80 ارب یہ افغانستان کی فوج کی تربیت پر خرچ کیے گئے ہیں، اور یہ وہ فوج جو لڑ نہیں سکی، جو فوج سرنڈر کرتی رہی طالبان کے سامنے، جو مزاحمت نہیں کر سکی، کہیں بھی ٹک نہیں سکی، بھاگتی پہ رہی، کہیں ایران بھاگ رہے تھے، کہیں تاجکستان بھاگ رہے تھے، کہیں پاکستان بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، مطلب جو بارڈر مل رہے تھے ان ممالک میں جو فوج بھاگنے لگی تھی طالبان سے مزاحمت کرنے کی بجائے، اس افغانی فوج پر، ان کی تربیت پر 80 ارب جو ہیں ان پر رقم خرچ کی گئی ہے تربیت پر۔ اچھا، اس کے علاوہ امریکی ٹیکس دہندگان جو ہیں افغانی فوجیوں کی تنخواہوں کی مد میں سالانہ $70 کروڑ
ڈالرز جو ہیں وہ ادا کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ طالبان کے کنٹرول کے بعد یہ ایک اور رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے جب سے کابل پر کنٹرول کیا ہے، کابل فتح کیا ہے، تو اس کے بعد امریکی صدر جو ہیں جو بائیڈن، ان کی مقبولیت میں تیزی سے کمی آئی ہے، تیزی سے مقبولیت جو ہے وہ گر رہی ہے ان کی، اور جو مقبولیت کی جو درجہ بندی کی جو کم ترین سطح ہے 46%، اس سے بھی جو ہے ان کی 46% پر ان کی جو ہے مقبولیت آ گئی ہے، یعنی یہ کم ترین مقبولیت کی ان کی درجہ بندی کے حساب سے وہ کم ترین لیول ہے، اس پر آ گئی ہے۔ 7% ان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے یقیناً، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کمی جو کابل میں طالبان نے فتح کیا اور جو وہاں پر جو مناظر سامنے آئے ہیں، جو بھگدڑ مچی ہے، لوگ مارے گئے ہیں، کابل ایئرپورٹ پر جو صورتحال دیکھنے میں آئی ہے، لوگ ایک افراتفری کا ماحول تھا، تو اس کے بعد جو امریکہ پر، جو بائیڈن پر تنقید ہوتی رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں یہ بنیاد جو بنایا گیا ہے، یہ بنیاد ہے کہ ان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرف امریکی وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر افراتفری کا عالم ہے، اور انہوں نے اپنے فورسز جو ہیں کابل سے واپس بلا لیے، اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ امریکی سابق صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے بھی جو بائیڈن پر شدید تنقید کی ہے۔ ایک تو انہوں نے افغانستان فوج بھیجنے کے فیصلے کو غلط قرار دیا ہے اور اس پر بھی تنقید کی ہے، کہا ہے کہ یہ جو ہے فیصلہ بہت برا فیصلہ تھا، اور اس وقت اور جو ہم نے پھر فوج جس انداز میں جو نکالی ہے، وہاں سے فورسز جو نکالے ہیں افغانستان سے، وہ فیصلہ بھی اور وہ طریقہ کار بھی بہت ہی ایک بھیانک طریقہ کار اپنایا گیا ہے اس وقت، جس کی وجہ سے ہمیں امریکہ کو اس وقت جو شرمندگی کا سامنا ہے، یہ تاریخ میں ایسا شرمندگی کا سامنا کبھی امریکہ کو نہیں کرنا پڑا، اور نہ آئندہ کبھی ایسی شرمندگی کوئی امریکہ کے لیے ہو سکتی ہے جتنی اس وقت ہے۔ تو اس وقت ایک خوفناک ہمارے لیے، امریکہ کے لیے صورتحال بنی ہوئی ہے، اور جو بائیڈن نے امریکہ کی سب سے زیادہ انسلٹ جو ہے جو بائیڈن نے کرائی ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو فوجی شکست کہوں یا نفسیاتی شکست کہوں، یہ انہوں نے ٹرمپ نے کہا ہے، اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو ٹرمپ کے بیان میں سے بھی اور یہ رپورٹ میں سے بھی کہ جو 7% کمی آئی ہے امریکی صدر کی کمی میں، مقبولیت میں، اور امریکی صدر کی تقریر جو تھی جو بائیڈن کی ابھی 2 دن پہلے جو تھی، اس تقریر کو بھی اگر دیکھا جائے اور ان رپورٹس کو دیکھا جائے، مقبولیت میں کمی، تنقید ہو رہی ہے ہر طرف سے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے کہ بھئی ایسی بے عزتی کبھی تاریخ میں کوئی حکمران جو ہے، کوئی صدر امریکہ کی نہیں کرا سکتا جو بائیڈن نے کرائی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف جو بائیڈن نے امریکہ کی تذلیل کرائی ہے بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور تو دوسری طرف اشرف غنی نے افغانیوں کی افغانیوں کے لیے ایک شرمندگی کا مقام چھوڑ دیا ہے کہ بھئی افغان صدر جو ہے، افغانی جو جنگجو ہیں جن کی بہادری کے قصے، جن کے پوری تاریخ جو ہے جنگوں سے، لڑائی سے، مزاحمت سے بھری پڑی ہیں، اور وہ افغانی صدر جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائے، مزاحمت کرنے کی بجائے یا سامنا کرنے کی بجائے حالات کا، وہ ملک چھوڑ کر جان بچا کر بھاگ جائے اور جواز یہ دے کہ جی میں امریکہ میں اپنا کابل میں خون ریزی نہیں چاہ رہا تھا، خون کی ندیاں بہنی تھی، میں اگر رکتا تو اس لیے میں نکل آیا۔ بھائی پورے افغانستان میں، باقی شہروں میں، باقی صوبوں میں کہاں طالبان کے سامنے مزاحمت کی ہے آپ کی فورسز نے؟ آپ کی فورسز تو بارڈر کراس کر کے دوسرے ممالک میں بھاگنے پر مجبور تھیں، تو کابل میں کیسے مزاحمت ہو سکتی تھی یا ہونی تھی؟ تھوڑی بہت ہوتی، لیکن بہت بڑے پیمانے پر جس طرح کی بات اشرف غنی کر رہے ہیں، تو اس طرح میرا نہیں خیال ہے
کہ اتنی کوئی ہونی تھی، لیکن بہرحال اشرف غنی نے جان بچائی ہے، وہ بھاگ گئے ہیں۔ تو اپنے بھاگنے کو، ملک چھوڑنے کو اب جسٹیفائی تو انہوں نے کرنا ہے۔ تو ایک طرف جو بائیڈن ہے، جو جن کی مقبولیت کا گراف نیچے جا رہا ہے، جن پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے امریکہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اتنی بے عزتی کرائی ہے۔ دوسری طرف اشرف غنی ہیں، جنہوں نے اپنی انسلٹ تو کرائی، اپنی حکومت کو بھی، حکومتی اپنے ساتھیوں کو بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب یہ تاریخ کے ایک مطلب بزدلی کی ایک تاریخ، نئی تاریخ رقم کر دی ہے اشرف غنی نے۔ تو امریکہ نے بھی جو ہینڈل کیا وہ بھی بدترین طریقے سے ہینڈل کیا۔ ابھی فوجیوں کے فورسز کے انخلاء کو، جس پر بھی تنقید ہو رہی ہے، اور یہ اب ظاہر رپورٹس بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی بھائی جانی اور مالی نقصان جو ہے امریکہ نے کتنا کیا 20 سال کے دوران۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔